لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، جمعہ کی محفلوں میں مسلسل یہ بات چل رہی ہے کہ کامیاب زندگی ان انسانوں کی جو ہدایت یافتہ ہوں اور جن کے پاس تقوی کی دولت ہو۔ تقوی کی دولت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار ہیں، مفلس و بھوکے ننگے نہیں، اور یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ اور ہدایت یافتہ ہونے کا معنی کہ وہ در در کے دھکے نہیں کھا رہے، ان کی منزل واضح ہے اور مقصد متعین ہے۔ ظاہر ہے جس کی منزل واضح نہ ہو اس کا مقدر دھکے ہوتے ہیں، کیسے کامیاب زندگی کہی جا سکتی ہے اس کی؟ دولت مند وہی جن کے پاس تقوی کی دولت ہو۔ باقی دولتیں عکس دولت ہو سکتی ہیں، دولت نہیں۔ دولت تقوی کی دولت۔ ہدایت، وہ ہدایت جو اللہ دے، جو آسمانی کتابوں سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب ایسے انسانوں کی زندگی کے بہت بڑے بڑے کاموں کا تذکرہ ہوا تو اس میں ایمان بالغیب کا تذکرہ آیا، اور ایمان بالغیب کو پابند کیا گیا ایمان بما انزل الیک۔ اللہ کو ماننا اس طرح جس طرح اللہ کی کتاب بتائے، کیونکہ ہدایت آسمانی وحی سے ہے، اس کے بغیر تو ہدایت نہیں۔ اللہ کو اگر کوئی مانتا ہے اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے تو وہ کوئی نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کو کوئی اس طرح مانے جس طرح اللہ کی کتاب منوانا چاہتی ہے تو وہ مومن، ایمان والا، ہدایت یافتہ۔ لیکن اگر مانتا ہے اللہ کے پیغمبر کو، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں، اپنی عقیدتوں، اپنے فلسفوں اور اپنی منطقوں اور اپنے عقلوں سے اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ کی کتاب منواتی ہے تو وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں، وہ بھی مومن نہیں۔ ایمان صرف اللہ کو ماننا اور صرف اللہ کے پیغمبر کو ماننا ایمان نہیں، بلکہ ایمان اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ کی کتاب منواتی ہے، اللہ کے پیغمبر کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ کی کتاب منواتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ صرف ماننا وہ ایمان نہیں جس ایمان سے زندگی ہدایت یافتہ بنتی ہے۔
اعمال کا تذکرہ ایسے انسان جن کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے اعمال کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. سنتے رہیں آپ، جیسے ایمان نہیں بنتا اللہ کو ماننا نہیں بنتا جب تک کہ اس طرح نہ ہو جس طرح اللہ کی کتاب منواتی ہے. اسی طرح نماز قائم کرنا اس وقت تک نماز نہیں بنتا، نماز پڑھنے والا نمازی نہیں بنتا اور نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا جب تک کہ اس کی نماز اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ کے سامنے جو پیشی ہونی ہے قیامت کے دن اور ایک ایک لمحے کا جو حساب ہونا ہے، اس کا یقین جب تک زندگی کے ایک ایک لمحے میں نہ ہو تو پھر نمازیں ٹکریں ہوتی ہیں، شو ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، نمازیں نہیں ہوتی. نمازیں کسی بندے کی تب جب اس کا آخرت پہ یقین کامل ہے. اسی طرح دوسرا عمل ہدایت یافتہ انسانوں کا، کامیاب زندگی والے انسانوں کا دوسرا عمل کہ وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بھی خرچ کرنے کو تو بہت سے لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں. زانی بھی کچھ خرچ کر کے ہی زنا کرتا ہے، شرابی بھی کچھ خرچ کر کے ہی شراب پیتا ہے. کنجر خانے پہ مال لٹانے والا بھی کچھ خرچ کر کے ہی کنجر خانے سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور جوئے کے اڈو میں مستیاں بکھیرنے والا بھی ظاہر ہے کچھ خرچ کر کے ہی وہاں مستیاں مارتا ہے. شادیوں اور غمیوں پہ بے جا اسراف کرنے والے بھی خرچ تو کرتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنے والے مال کو ہدایت یافتہ اور کامیاب زندگی والے تب ہوتے ہیں، ان کی بھی وہی شرط جو اقامت نماز میں ہے کہ ان کی زندگی میں آخرت کا یقین کامل ہو، زندگی کے ایک ایک لمحے میں یہ ڈر موجود ہو کہ ہم نے ایک دن ہر شے کے مالک کے سامنے حاضر ہو جانا ہے اور اسے ایک ایک ذرے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. یہ یقین موجود ہو پھر خرچ کریں تو اللہ کے کاغذوں میں یہ کامیاب انسان اولئک هم المفلحون، اللہ کہتے ہیں یہی ہیں کامیاب انسان. کوٹھیوں والے نہیں، محلات والے نہیں، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سیٹھ نہیں، غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو، بھوکھا یا ننگا، سوکھی کھانے والا یا تر لقمے کھانے والا، جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا یا محلات میں زندگی گزارنے والا، کامیاب انسان تب ہے جب اس کے اعمال میں اقامت صلاۃ اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا آخرت کے یقین کے ساتھ موجود ہو. اگر محلات ہیں، خزانے ہیں، دکانیں ہیں، لیکن اسے جمع کرنے کا شوق ہے، خرچ کرنا نہیں پسند کرتا، اس زوم میں، اس فلسفے سے کہ جتنا زیادہ اکٹھا ہوگا اتنی زیادہ خیر ہوگی، اتنی زیادہ موج ہوگی، نہ، غلط. بہت زیادہ اکٹھی ہو جانے سے خیر ہوتی تو پھر خیر قارون کو ہوتی، بہت زیادہ اکٹھی کر لینے سے خیر ہوتی تو پھر شداد و حامان کی خیر ہوتی، بہت زیادہ اکٹھی کر لینے سے خیر ہوتی
تو پھر ابو لہب کی خیر ہوتی؟ نہیں، خیر سراسر میرے آقا محمد کے قدموں میں، خیر سراسر میرے مولا محمد رسول اللہ کی جھولی میں، خیر سراسر مدینے والے کے عمل میں، خیر سراسر کائنات کے سردار کی سوچ میں، کائنات سراسر خیر سراسر پیغمبروں کے امام جناب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کی سنت میں، خیر سراسر بند ہے قول و عمل محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب خیر اس در پہ بند ہے تو یہ در کسی سرمایہ دار کا در نہیں، یہ در محلات والے کا در نہیں، یہ در سونا اور چاندی کے ڈھیروں والے کا در نہیں، نہ، یہ در اس بندے کا ہے کائنات جس کے قدموں میں ہے، مگر زندگی کی جھلک ایک فکرے میں یوں بیان کرتے ہیں، الفقر و فخری، لوگوں میں محتاج ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے اللہ کی جناب۔ اللہ خیر تو یہ زیادہ ماننا پڑے گا، خیر زیادہ اکٹھا کر لینے سے نہیں، کامیابی بہت دولت سے نہیں، خیر و کامیابیاں اس کی جس کو خیر و کامیابیاں خیر دینے والا دے۔ اللہ خیر دینے والا کہتا ہے خیر اس کی، کامیاب وہ جس کی فکر یہ نہیں کہ میں اکٹھا کر لوں تو کامیاب، جس کی فکر یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے تو میں کامیاب۔ مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم میں ایک بات یہ کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو اپنی فن، اپنا عقل، اپنی محنت، اپنی کامیابی نہیں، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسے اللہ کی دین سمجھتا ہے۔ مما رزقناہم، بیوی اللہ کی دین، اولاد اللہ کی دین، زندگی اللہ کی دین، صحت اللہ کی دین، تندرستی اللہ کی دین، عقل اللہ کی دین، حق و باطل کی تمیز اللہ کی دین، کسی کاروبار کو سمجھنے کا علم اللہ کی دین، اللہ اللہ سب کچھ اس کی دین۔ اور اگر کوئی ڈھیر دوسروں کی نسبت زیادہ نظر آنے لگے میرے ذہن میں تو یہ بھی اللہ کی دین۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہدایت یافتہ اور کامیاب انسانوں کی زندگی میں اس کو تعبیر فرمایا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ سوچ ان کی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ نمبر 2، ينفقون، میرا دیا جب ہے تو انہیں اکٹھا کرنے کا شوق نہیں، ان کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ دینے والا جب چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ میں جتنے مرضی ڈھیر لگا لوں، جتنے مرضی محفوظ کر لوں اور جتنی مرضی باڑے لگا لوں اس کے ارد گرد، جتنے مرضی گارڈ بنا لوں، وہ جب چھیننے پہ آئے تو کوئی حفاظتیں اور کوئی باڑ اسے روک نہیں سکتے۔ لہذا اسے فکر رہتی یہ ہے کہ وہ راضی رہے، وہ چھیننے پہ نہ آ جائے، اللہ وہ مجھ سے واپس لینے پہ نہ تل جائے، وہ ناراض ہو کے واپسی کے فیصلے نہ کر دے، اللہ ہر وقت کا یہ ڈر اور ہر وقت کا یہ احساس۔ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کی ایک دعا جو عام آپ مانگا کرتے تھے نماز وطر میں، کبھی کبھی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ، اللہم بارک لی فیما آتیت، اللہم بارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ میرا اللہ تیرا دین، تو نے دیا، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا۔ میری درخواست یہ ہے کہ اپنے دیے ہوئے میں برکتیں دینا،
برکتیں ڈالنا، واقعی نہیں شر ما قضیت، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی ہو جائے کہ جس کوتاہی کی وجہ سے تیرے ہاں مجھے جو کچھ دیا ہے اس کو واپس لینے کے فیصلے ہونے لگے تو تیرے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے؟ میری درخواست ہے اگر کبھی تیری جناب میں میری کسی غلطی سے شر کے فیصلے ہو جائیں تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، مولا مجھے اپنی رحمت سے بچا لینا، شر کو میرے لیے خیر کر دینا۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ تیرا دیا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ جو دولت مند، صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب عزت، صاحب جاہ، صاحب رتبہ، اس کو ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والا وہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ دنیا میں جتنے بندے بڑے بڑے کامیاب ہوئے ہیں، جہاں ان کی کامیابیوں کے اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہاں ان کی زبان سے یہ اقرار بار بار اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ دعائیاں دیتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ حضرت سلیمان و داود کا تذکرہ ہے۔ سلیمان و داود انسانی تاریخ میں یہ دو وہ ہستیاں ہیں، نبوت بھی پاس ہے اور بادشاہی بھی پاس ہے، دین و دنیا دونوں کا عروج۔ جنات حاضر، پرندے حاضر، درندے حاضر، چرندے حاضر، ہوائیں تک حکم مانتی ہیں اللہ کے نبی کا، ہوائیں حکم سے چلتی ہیں۔ کیا کہنا، اتنی بڑی دولت۔ جب احساس ہوتا ہے کہ اتنی میری دولت، اتنی میری حکومت، تو فوراً چیخ نکلی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیری حمد ہے، اللہ تیرے شکر، اللہ تیری مہربانیاں، اللہ تیرے کمال، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب تیری مہربانیاں۔ تو نے مجھے اپنے بندوں پہ مرتبہ دے دیا، میرا کچھ نہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریف ہے میرا اللہ تیری۔ اللہ، یہ تو ضرور ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر بندہ کامیاب، اس کے بغیر بندہ ہدایت یافتہ، نہ لوگو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کامیاب وہ جو مان لے کہ میرا سب کچھ اللہ کا دیا، ڈھیر لگا لوں، بہت بنا لوں، اس سے میں بچ جاؤں شر سے، نا 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 نا۔ شر سے تب بچوں گا جب بچانے والا بچا لے، پار تب لگوں گا جب لگانے والا لگا دے، عزت تب ملے گی جب دینے والا دے دے۔ میرے اپنے منصوبوں سے، میری اپنی دولت سے، میرے اپنے عقلوں سے، نا 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 نا، سب کچھ دینے والا۔ یہ بات ذہن میں پکی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو تو ختم۔ آگے چلیے، ينفقون، جب سب کچھ دینے والا اللہ، آج بھی دینے والا وہی، کل بھی دینے والا وہی، تھوڑا دینے والا بھی وہی، زیادہ دینے والا بھی وہی، اچھا دینے والا بھی وہی، اوے لوگوں گھٹیا دینے والا بھی۔ جب داتا ہے ہی وہ، جب دینے والا ہے ہی وہ، اللہ، ہاں، جب دینے والا ہے ہی وہ، اور جن کے پاس تھوڑے ہیں ان کو بھی دینے والا اللہ، جن کے پاس بہت ان کو دینے والا بھی، کیا کہنے، جن کے پاس اسباب ہیں ان کو دینے والا بھی اللہ، اور جن کے پاس سبب نہیں ان کو دینے والا بھی، جی سب کو دینے والا اللہ۔ ہاں لوگو، اللہ اللہ، جب سب کو دینے والا وہ، جن کے پاس کچھ ہے ان کو دینے والا بھی، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو دینے والا بھی، جی تو پھر اگر میرے پاس لاکھ ہیں تو کیا ہوا، کروڑ ہیں تو کیا ہوا، ارب ہیں تو کیا ہوا،
اس وہم میں پڑ جاؤں میرے پاس لاکھ ہے میں فلاں چیز حاصل کر لوں گا، میرے پاس کروڑ ہے میں فلاں چیز حاصل کر لوں گا، ہاں اگر 10 کروڑ ہو جائیں، اگر ارب ہو جائیں تو اور یہ حاصل کر لوں گا۔ غلط فہمی کروڑوں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، ہزاروں سے نہیں، اربوں سے نہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے لوگوں دینے والے کی دین سے ملتا ہے۔ قصہ تو یہ ہوا، لہذا میں اکٹھا کرنے کی فکر کیوں پالوں، میں بہت کرنے کی فکر کیوں پالوں؟ مجھے فکر یہ ہونی چاہیے وہ راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، دینے والا خوش رہے، ناخوش نہ ہو جائے۔ اللہ، اسی لیے رسول اللہ جہاں یہ دعا مانگتے تھے اللہم بارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، اس دعا کا اگلا ٹکڑا یہ ہوا کرتا تھا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اللہ، پہلا ٹکڑا یہ تھا اللہم بارک لی فیما اعطیت، اللہ برکتیں دے اپنے دیے میں، اللہ برکتیں دے اپنی دین میں، اللہ برکتیں دے اپنے کرم میں، اللہ برکتیں ڈال اپنی دی ہوئی شیوں میں۔ جہاں یہ مانگتے تھے اگلا حصہ یہ ہوتا تھا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ 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 تیرے کرم تے بڑے نے، تیری مہربانیاں تے بڑیاں نے، تیری نعمتاں تے بڑیاں نے، تیرے انعام تے بڑے نے، اپنے ال تک تیرے ال تک کائنات وال تک زبردستی منہ چو نکل جائے میں کچھ نہیں، تو منو چک کے ساری کائنات تو بلند کیتا، تیری مہربانیاں، تیرے کرم اللہ سونا منیا میں، تو قرآن چاکھیا میرا سونا میں راضی ہاں میں بھی منیا تو راضی، لیکن اللہ سونا منو ڈر لگتا رہندا ہے اج تے راضی ہے کہ کل ناراض نہ ہو جائیں۔ ہوئے 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 ساری کائنات دا سردار ہے، جنہوں اللہ کہتے ہیں کسی ہور نو میں آکھاں میں راضی ہویا تے تاؤں کامیاب ہوندا ہے، تنوں میں آکھاں میں راضی ہویا تے تیری کامیابی نہیں، راضی تے میں تیرے تے پہلے دن دا ہی ہاں، تیرا امتیاز تے وے دوجیاں نو تے میں جدوں کہندا سا موسیٰ میں راضی، عیسیٰ میں راضی، کلیم میں راضی، خلیل میں راضی، ہارون میں راضی، یعقوب میں راضی، ابراہیم میں راضی، انہاں نو جدوں میں لفظ کہندا سا میں راضی او سمجھدے سن کامیاب، لیکن تنوں میں اے نہیں کہنا میں راضی، نہ تیرے نال رضا دی میں ابتدا کیتی ہے، تیری انتہا تے ہونی ہے، تیری بلندی تے ہونی ہے، تیری معراج تے ہونی ہے، اے نہیں کہ میں راضی تے میں تیرے اتے پہلے دن تو ہو کے ٹریاں، تیری انتہا تے بلندیاں تے ہونیاں نے، جدوں میں اعلان کرنا میرا سونا محمد ہن تو راضی۔ اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لوگاں نو میں کہندا سا میں راضی تے انہاں دا کمال سی، تنوں میں آکھاں میں تیرے تے راضی، اے تیرا کمال نہیں، اے تے تیری ابتدا ہے، تیرا کمال تے ہونا ہے والا سوف یعطیکا، تنوں دے مرتبے، تنوں دے علم، تنوں دے کمال، تنوں دے نوال، تنوں دے سچے یار، تنوں دے اچے حرم، تنوں دے سونے امتی، تنوں دے سونے غلام، تنوں دے کامیابیاں، تنوں دے فتح، تنوں دے عزتاں، تنوں دے شرافتاں، اتنا کچھ دینا ہے کہ ایک دن تو کہنا ہے اللہ میں راضی، جس دن تو کہنا ہے میں راضی میں سمجھنا ہے آج کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اے لوگو جدی انتہا ہوئے اللہ کے تو آکھے گا میں راضی، اے تیرے اتے میرے کرمہ دی انتہا ہوئے گی، اور ڈردہ اینا جے پیا
لرزا نہ جے انہوں خوف نہ جے خوف نہ جے دعائیاں پائیاں سو روز راتی وطرہ جو دعا منگ دے سن اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک اللہ سونا راضی تے تو ہے پر منو ڈر لگتا ہے کدھر کل ناراض نہ ہو جائیں پرسوں ناراض نہ ہو جائیں آن والے دنوں چ ناراض نہ ہو جائیں منو ڈر لگتا ہے منو ڈر لگتا ہے اللہ سونا جے تو ہون لگے راضی تے کوئی ڈکا تے لا نہیں سکتا ناراض ہون لگے میرے کو تو قوت کوئی نہیں میرے کو تو طاقت کوئی نہیں تیری ناراضگیاں میں ڈک لا میں نہیں ڈک سکتا تے ہور کنوں آکھاں میں نہیں ڈک سکتا ہور کنوں آکھاں ڈکا لائیو پیر صاحب ڈکا لائیو حضرت صاحب ڈکا لائیو ابراہیم ڈکا لائیو اسماعیل ڈکا لائیو موسیٰ ڈکا لائیو ابراہیم ڈکا لائیو اماموں ڈکا لائیو نبیوں ڈکا لائیو میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے نا 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 جے میں ڈکے نہیں لا سکتا تیری ناراضگیاں نو تو اور کون لا سکتا ہے آ جا کے میں ہو رو نہیں رو سکنا وا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک اللہ کل پرسوں آن والے دنوں چ جے تیری ناراضگی دا کوئی سامان بنن لگے کوئی سبب بنن لگے جے تیرا ناراضگی دا کوئی موقع بنن لگے میرے اوتے جے تیری ناراضگی دا کوئی جواز پیدا ہون لگے کہ اللہ سونا میں ہی کہہ سکنا وا اعوذ برضاک اللہ جیڑا اج راضی ہے نا اس رضا دی پناہ منو نہیں دے دے اس رضا دی پناہ وچ انا للہ اس رضا دا سایہ میرے اوتے نہ کر دے اس رضا دی چھتری میرے اوتے نہیں پا دے اس رضا دا صاحبان میرے اوتے نہ پا دے جے کل تیری ناراضگی آوے تے تیری رضا بدیاں دا صاحبان انہوں ڈکا لا لے میرے وقت یہ گلا نہیں اللہم انی اعوذ میں کچھ نہیں کر سکتا تیری رضامندی منو بچا سکتی ہے اور کوئی شے نہیں بچا مال کیا چیز ہوئی دولت کیا چیز ہے محلات کیا چیز ہے سونا کیا چیز ہے چاندی کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں فکر صرف یہی کہ وہ راضی ہو جائے یہ بنیاد ہے مال والے کو انسان بنا رہنے کے لیے دولت والے کو اللہ کا بندہ بنا رہنے کے لیے میرا خیال یاد ہونا چاہیے پچھلے جمعے بات یہاں تک ہی پہنچی تھی اے لوگو قرآن کی زبان میں علم دولت ہے قرآن کی زبان میں سونا چاندی دولت ان دونوں چیزوں کو قرآن دولت مانتا ہے اللہ پتہ نہیں یاد رکھتے ہو کہ نہیں یہاں میں پہنچا ہوا تھا تو وقت ختم ہو گیا تھا قرآن کی زبان میں قرآن کے ترازو میں علم دولت ہے علم دولت اللہ قرآن کی زبان میں سونا چاندی بھی دولت ہاں سونا چاندی بھی دولت اللہ لیکن یہ دونوں دولتیں کبھی کبھی دولت مندوں کو بندہ نہیں رہنے دیتی بندگی چھین لیتی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے بہت بڑی خرابی کہ دولت مجھ سے میری بندگی چھین لے بندگی تو میری کائنات ہے بندگی تو میری زندگی ہے بندگی تو میری شرافت ہے بندگی تو میرا درجہ ہے بندگی تو میرا کمال ہے بندگی اے لوگوں بندگی تو میرا امتیاز ہے ہاں جی ہاں اگر دولت مجھ سے بندگی چھین لے رہ کیا گیا میرے پاس کچھ بھی تو نہیں بندگی تو اصل چیز ہے میرے پاس ہے بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ تو ایک عام سا شعر ہے جو گھومتا رہتا ہے ہر بچے کو بھی آتا ہے بندگی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بندگی نہ ہو تو سلطانی شیطان کی میرے اوپر بندگی نہ ہو تو میں شیطان کا بندہ بندگی نہ ہو تو میں شیطان کا تابع دار بندگی نہ ہو میرے پاس بندگی نہ ہو تو میں سور و خنزیروں سے زیادہ بدتر میرے پاس بندگی نہ ہو تو میں مفلس میں کنگلا میرے پاس بندگی نہ ہو تو میں بھیڑیے سے زیادہ خونخوار میرے پاس بندگی نہ ہو ہاں میں لومڑی سے زیادہ مکار
میرے پاس بندگی نہ ہو، میں خنزیر سے زیادہ بے حیا میرے پاس بندگی نہ ہو تو میں کنجری سے زیادہ بے ضمیر ہو جاتا ہوں، اور اگر میرے پاس بندگی ہو تو شیطان میرا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بندگی تو میری اصل چیز ہے، دولت، چدراہٹ، پیسہ، سونا، چاندی یہ تو اضافی چیزیں ہیں، بندگی دے نال رل جان نہ کرے، بندگی دے نال ہاں بندگی بھی ہو، علم بھی ہو، بندگی بھی ہو، سونا چاندی بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو قرآن دہائیاں دیتا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ہاں اے اللہ دا وکھرا کام ہے، اے اللہ دا وادو انعام ہے، اے اللہ دی وادی دین ہے، کچھ چیزاں اللہ سب نو دیندے نے تے کسے نو ود دیندے نے، ود دیندے نے، کچھ لوگاں نو محنت جنہ دیندے نے تے کچھ لوگاں نو محنت تو ود دیندے نے، اوے جنوں ود دین، جنوں ود دین اونوں علم دے نال بندگی دیندے نے، جنوں ود دین انہوں دولت دے نال بندگی دیندے نے، جنہوں پورا پورا دین انہوں دولت دیندے نے، بندگی کوئی نہیں دیندے، جنہوں پورا پورا دین انہوں علم دیندے نے، بندگی کوئی نہیں دیندے، جنی محنت ماری انہاں علم دے دیتا، جنی دوڑ لائی انہی دولت دے دیتی، ہاں جنہوں دوڑاں تو ود دینا، جنہوں محنتاں تو ود دینا، جنہوں جد و جہد تو ود دینا، جنہوں مسائی تو ود دینا، جنہوں دوڑاں تو ود دینا، انہوں کی دیندا ہے، اے لوگوں انہوں دولت دے نال بندگی، انہوں علم دے نال بندگی۔ اللہ اللہ اللہ، اے وعدہ ہوندا ہے، اللہ وعدہ دیندے ہیں جی۔ صدیق نو ود ملیا، اے اوتھے وعدے نظر آندے نے، صدیق نو ود ملیا، عثمان نو ود ملیا، سعد نو ود ملیا، یہ لوگ نے جنہوں اللہ نے وعدہ دیتا ہے، وعدہ ہے جی ہاں جی ہاں، تاں اللہ کہندے نے اوے لوگو ذالک الفوز العظیم، اے جے کامیابیاں جڑیاں میرے نبی دے یاراں دے قدماں وچ پیاں ہوئیاں جے، کامیابیاں انہاں نوں کہندے جی کیونکہ انہوں نے میری جناب جو ود ملے۔ ہاں لوگوں جنہوں دولت دے نال بندگی ملے او دے اوتے اللہ دا فضل ہے، جنہوں علم دے نال بندگی ملے او دے اوتے اللہ دا فضل ہے، جنہوں علم ملے بندگی کوئی نہیں، محنت دا ثمرہ دنیا تے مل گیا، یہی کیا جا سکتا، اگر محنت کیتی ہے اللہ محنت ضائع تے نہیں کرتا، محنت دا ثمرہ دنیا تے مل گیا، ٹھیک ہے محنت ماری علم مل گیا، دوڑ لائی کوٹھیاں دی دوڑ لائی محلات دی، ہاں لوگو جنی دوڑ لائی انہاں صلہ مل گیا، بس اسے وقت کہتے ہیں نری دنیا تک محدود ہو جاؤ تو پھر تو محنت ہی محنت ہے، اے لوگو ہاں جنہاں دی محنت نال اللہ دی رحمت شامل ہو جائے، محنت دے وچ رحمت دی شمولی، جنہاں دی محنت دے نال اللہ دی رحمت شامل ہو جائے انہاں تے اللہ دا فضل ہو جاندا ہے، انہاں نوں علم دے نال بندگی مل جاندی ہے، انہاں نوں دولت دے نال بندگی مل جاندی ہے، ہاں جی ہاں انہاں نوں دولت دے نال بندگی مل جاندی ہے، انہاں نوں علم دے نال بندگی مل جاندی ہے جی۔ سنیو قرآن دی آیت جڑی شروع کی تے پیچھے رہ گئی ہیں، اللہ 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 اللہ، ہاں لوگو جنہوں علم دے نال بندگی مل جائے، جنہوں دولت دے نال بندگی مل جائے، یرجون تجارت لن تبور، ایک فکرہ پوری زندگی تے چھا جاتا، یرجون تجارت لن تبور، اوے جنہوں زندگی چ بندگی نال ملی دولت دے، جنہوں زندگی چ علم دے نال بندگی ملی، یرجون تجارت لن تبور، اور کسے تاجر نو دنیا تے گھاٹا پہ سکدا ہے، لیکن او تاجر نے جنہاں کو علم دے نال بندگی ہے،
جنہاں کول دولت دے نال بندگی ہے اے او تاجر نے تجارت لن تبور، اے لوگو جنہاں دے سودے چ گھاٹا کوئی نہیں، جنہاں دے کاروبار چ گھاٹا کوئی نہیں، جنہاں دی تجارت چ گھاٹا کوئی نہیں۔ کیوں جی کیوں گھاٹا نہیں پیندا، کیوں گھاٹا نہیں پیندا؟ باقی سب نو گھاٹے پیندے رہندے نے، انہاں نو گھاٹا کیوں نہیں پیندا؟ اے انسان نہیں ہوندے، انہاں نو بھلاں نہیں لگدیاں، انہاں نو خطاواں نہیں ہوندیاں، انہاں نو نسیان نہیں ہوندے۔ کیوں گھاٹا نہیں پیندا؟ باقی سب نو گھاٹے پیندے نے، انہاں نو گھاٹا کیوں نہیں پیندا؟ جواب آیا لیوفیہم اجورہم، اللہ انہاں نو جتھے گھاٹا پین لگے اللہ اپنی رحمتاں نال گھاٹے پورے کردا رہندا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، انہاں دے گھاٹے بھی پورے کردا ہے تے نال اللہ اپنے فضلاں نال بھی نوازدا ہے، وعدے ہور بھی کردا ہے اللہ۔ جی اے کون نے؟ اے جی میرے بندے نے شکر گزار۔ کیا کہنے چھڈو، یہ تو بڑا لمبا کام ہے، سنا پتہ کی چلے ایسا۔ اللہ اللہ اللہ، سونا چاندی دولت ہے، علم دولت ہے، سونا چاندی دولت ہے، اللہ 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 اللہ، لیکن نال بندگی ہوئے تھے، نال بندگی نہ ہوئے تو پھر دولت نہیں، نہیں جی نہیں، اوے بندگی نہ ہوئے تو پھر تے میں لٹیرا ہو جانا، نال بندگی نہ ہوئے تو پھر تے میں ڈاکو بن جانا، نال بندگی نہ ہوئے پھر تے میں ظالم ہو جانا، نال بندگی نہ ہوئے پھر تے میں بے حیا ہو جانا، نال بندگی نہ ہوئے پھر تے میں بے غیرت ہو جانا وا۔ اوے لوگو کچھ دولت کچھ علم ہوندا ہے جڑا میری گردن سور ہار اکڑا دیندا ہے، تے کچھ علم تے کچھ دولت ہوندا ہے میرے سر نو ہی جھکا دیندا ہے، جس طرح پھل دی بھری ڈالی جھکی ہوندی ہے، جدا دولت نال سر جھکا ہوئے، جدا علم نال سر جھکا ہوئے، او پھل والی ڈالی ہے، جیڑی جھکی ہوئی ہے او اللہ دا بندہ ہے، او دے کول عبادت ہے، او دے کول بندگی ہے، تے جدا سر آکڑیاں ہوئے او دے کول بندگی نہیں، جدے کول بندگی نہیں او دے کول ماں بھی دکھیا، او دے کول پتر بھی دکھیا، او دے کول یار بھی دکھیا، او دے کول حاکم بھی دکھیا، او دے کول پیر بھی دکھیا، او دے کول مرید بھی دکھیا، تے جدا سر نیواں ہے اپنے مالک اگے او دے اوتے نوکر بھی راضی، او دے اوتے غلام بھی راضی، او سایہ او مٹھا ہی مٹھا، او سایہ ہی سایہ، او رحمت ہی رحمت۔ اللہ رسول اللہ رسالت دے نال آشنائیاں تو ہوئیاں نا 40 سال دے بعد، ہیں رسالت دے نال آشنائیاں 40 سال دے بعد، اللہ لیکن وہ انسان کے جڑا اللہ کو ڈرن والا وہ تو پہلے دا موجود ہے، بچپن وچ ہی یہ کھیڑ دے کھوڑ دے بچے سن، روایات چاہتا ہے ادو بھی فرشتہ ایک باری آیا، انہیں آ کے سینہ چاک کیتا، دل دھوتا جنت دے ٹھنڈیاں برفاں دے نال، وچوں گند مند کڈیا، اے جڑیاں گندیاں چیزاں ہوندیاں نے، دل پاک و صاف ہو گیا۔ پہلے بھی پاک دل والا بچہ جوان ہویا سی، جوانیاں بھی پاک، بچپن بھی پاک، کھیڈن دا زمانہ بھی پاک، تجارتاں تے نوکریاں دے زمانے بھی پاک۔ ایسے وقت 40 سال بعد جدو نبوت دا زمانہ شروع ہوندا ہے، محنت کر لگدے نے تے اعلان کردے نے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اوے لوگو میں 40 سال گزار بیٹھا، میری راتاں بھی تکیاں جے، میرے دن بھی تکے جے، میں کوئی شہزادہ نہیں سا جڑا محلاں وچ چھپ کے پلیا ہوئے، ہاں میں کوئی راج دلارا نہیں سا جڑا جھولے جھل جھل زندگی گزاری ہوئے، نہ جس طرح باقی لوگاں دے بچے دیہاتاں وچ جا کے پلے نے، میں بھی دیہاتاں وچ جا کے حلیمہ پینڈو عورت دے دودھ پی پی پلیا واں، جس طرح باقی لوگاں نے جوانیاں چ نوکریاں کیتیاں نے، میں بھی تہاڈیاں بکریاں چاریاں نے، جس طرح باقی بچے بچیاں نال کھیڑ دے سن، میں بھی انہاں گلیاں چ کھیڑدا رہا۔ 40 سال چ میرا سب کچھ تہاڈے سامنے سی، کوئی شے چھپی نہیں سی،
اوے میرے 40 سال دے متعلق ایک فکرے دا جواب دیو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، منو 40 سالاں سچا پایا جے کہ جھوٹا؟ میرے 40 سال کنج دے نے، 40 سال تک منو سچا کہہ سکتے ہو کہ جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ کیسی ہے میری زندگی؟ 40 سال دی زندگی تک میری زندگی تے کی تبصرہ کرو گے؟ میں ایک سچا بندہ کہ جھوٹا بندہ؟ اللہ 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 اللہ، جواب دین والے جواب دیندے نے سچیاں بندیاں دی زندگی وچ بھی جنہاں نوں لوگ سچا کہندے نے، ڈھونڈیاں کوئی نہ کوئی جھوٹ لب ہی جاندا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری لب بھی جاندی ہے، ہوندے سچے نے انسان جو ہوندے نے، ڈھونڈیاں کوئی نہ کوئی
واپس گئے جا کے انہوں نے والدین نو دسیا وہ میاں تہاڈا پتر جڑا انے عرصے دا گواچے آ جے وہ جڑا گرفتار ہویا سی اسی مکے تکیا محمد نام دا ایک بندہ جے او دی غلامی سی او دے کول غلام جے کیسا بندہ ہے وہ جائیے تے کی کرے گا بہت اچھا بندہ بڑا سخی بندہ بڑا شریف بندہ بڑیاں حجامہ والا بندہ جاؤ گے تو اچھا ہی جواب ملے گا کسی غلط جواب دی توقع نہیں گھر دے 3-4 بندے سفر کر کے آئے پوچھدے پہنچاندے پہنچ گئے جناب محمد کریم کول صلی اللہ علیہ وسلم کول سانو پتہ لگ گیا ساڈا ایک بچہ تہاڈے کول غلام بن کے آیا ہویا ہے وہ غلام نہیں ساڈا بچہ ہے لڑائی گرفتار ہویا سی دشمناں ویچ چھڑیا انہوں ہے تے غلام نہیں تسی ان کرو جڑی قیمت لینی ہے لے لو ساڈا بچہ آزاد کر دیو اللہ اللہ رسول اللہ تو یہ رسول اللہ نہیں بنے یہ پہلے دیاں گلاں نے آپ نے فرمایا میں قیمتاں شیمتاں نہیں لیندا غلامی کی ہوندی ہے ہاں ایک گل ضرور ہے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ بچہ تہاڈا تے دوجی گل ہے بچہ آکھے میں محمد نو چھڈ کے ماں باپ نال جانا تے میں کوئی قیمت نہیں لینا اللہ کنا یقین ہے اپنی بندگی اتے کنا اذعان ہے اپنے حسن سلوک اتے ایک غلام جنہوں عرصے بعد والدین ملن والے نے آپ کہتے ہیں پوچھ لینے انہوں پہلی گل تو پوچھنے تو تھوڑا کوئی لگتا بھی ہے کہ نہیں جھوٹ تو نہیں مار دے دوسری گل ہے پوچھ لینے حضرت زید نو بلایا اے بندے نے کچھ بھائی دیکھ انہوں نے پہچان کون نے کوئی تیرے کچھ لگتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہے میرا فلاں عزیز ہے میرا فلاں عزیز ٹھیک بڑے سارے ہو کے آئے تھے لڑائی شامل تھا اے میرا فلاں ہے میرا فلاں ہے میرا فلاں پہچان لیا آپ نے فرمایا لو بھی ایک گل تو سچی ہوگی کہ ہے تو تہاڈا ہی ہے بچہ نمبر 2 گل ہے کہ انہوں وکھریاں لے جاؤ انہوں پوچھو اے ہن میرے کول غلام بن کے رہنا چاہتا ہے کہ تہاڈے نال جانا چاہتا ہے یہ مرضی دی گل ہے جس طرح آکھے انجے ٹھیک اللہ اللہ انہیں آخیا وکھرا کھان کی کہڑی لوڑ ہے ساڈا پتر انہیں ساڈے نال جانا ہی جانا ہے انہیں کہہ دیا تھوڑے سامنے پوچھنے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی زید دس چلیے پھر ساڈے نال جانا ہی کہ اتنے ہی رہنا ہی انہیں کہا نہ میں محمد دی غلامی اتنے کروڑاں والدین قربان کر دوں میں اتنے ہی رہنا اللہ 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 صلی اللہ علیہ یہ ہے بندگی یہ ہے بندہ یہ ہے عبد کامل اللہ اللہ جس زندگی چ بندگی آئے گی اوتھے پیار آئے گا اوتھے درد آئے گا اوتھے محبت آئے گی اوتھے عاجزی آئے گی اوے لوگو دولت میرے کولو سونا چاندی میرے کولو اے بندگی کھو لیندی جے علم میرے کولو اے بندگیاں کھو لیندے جے علم دولت ہے سونا چاندی دولت ہے مگر خطرہ یہ رہندا ہے کہ میری بندگی کھس نہ جائے اللہ باقی گلاں پھر سے